أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدريك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. یہ سورۃ الحاقہ مد متصل، مد منفصل اور مد لازم تینوں میں دونوں راویوں کے نزدیک طول ہے۔ کون سا مد ہے؟ طول۔ اسی طرح وما ادریکا یہ امالہ بھی دونوں راویوں کے لیے ہے۔ کذبت ثمود تا کا سام ادغام یہ بھی دونوں راویوں کے لیے ہے۔ علیہم یہ 3 کلمات ہیں، علیہم، الیہم، لدیہم۔ ان 3 کلمات میں ہر حالت میں ہا پر پیش پڑتے ہیں، ہر حالت میں ہا پر پیش پڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی میم جمع غائب کے صیغے ہیں اس میں اس وقت ہا پر پیش پڑیں گے جب اس سے پہلے یعنی کسرہ آ جائے، ہا سے پہلے کسرہ ہو یا ساکنہ ہو، اور اس کے بعد کوئی حرف ساکن ہو، اس کے بعد میم ساکن کے بعد کوئی حرف ساکن ہو تو میم کو پیش دیتے ہیں، ضمہ دیتے ہیں، تو میم کے ضمہ کے ساتھ ہا کو بھی ضمہ دیتے ہیں۔ لیکن یہ 3 کلمات ایسے ہیں کہ ان کو ہر حالت میں ان کو جو ہے نا ضمہ دیتے ہیں۔ علیہم، الیہم، لدیہم۔ لیال و ثمانیہ ادغام تام ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد جس طرح لام اور راگ آنے کی صورت میں تمام قراء ادغام تام کرتے ہیں یعنی غنہ نہیں کرتے ہیں، اسی طرح جو ہے نا کیا نام ہے خلف جو ہے یہ بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد لام اور را کی طرح واو اور یا آنے کی صورت میں ادغام تام کرتے، غنہ نہیں کرتے۔ سرع کے اندر جو کیا نام ہے وہ ہے امالہ ہے، یہ بھی دونوں راویوں کے لیے ہے۔ کأنہم اعجاز، یہ سجدہ یہ مفصول ہے، یعنی ساکن ایک کلمہ میں ہے اور حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے۔ یہاں پر خلاد کے لیے تو عدم سجدہ ہے، خلف کے لیے عدم سجدہ اور سجدہ دونوں موجود ہے۔ فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطية فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية۔ یہ فہتر یہاں پر لام کا جو نا کیا نام ہے تام ادغام، اور اسی طرح یہ امالہ دونوں راویوں کے لیے ہے۔ وجہ یہ مد جو یہ یہاں پر جو کیا نام ہے امالہ ہے، یہ امالہ بھی دونوں راویوں کے لیے ہے۔ فاطیہ وقفاً جو ہے کیا نام ہے آپ کو میں نے بتایا تھا یہ حمزہ یا متحرک سے تبدیل ہو جائے گی۔ فأخذهم أخذة رابية، فأخذهم یہاں پر جو امالہ ہے، یہاں پر جو سکتہ ہے، یہ سکتہ خلاد کے لیے تو یہاں ہے ساکن ایک کلمہ میں ہے اور حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے۔ خلاد کے لیے یہاں پر عدم سکتہ ہے، خلف کے لیے عدم سکتہ بھی ہے اور سکتہ بھی ہے۔ عدم سکتہ خلف کے لیے اولا ہے۔ لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية
فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية لنجعلها لكم تذکرة وتعیها، یہاں پر ادغام تام کیا، یہ خلف کے لیے ہے. خلف کے لیے جس طرح لام نون ساکنہ تنوین کے بعد لام اور را آنے کی صورت میں ادغام تام کرتے ہیں تمام قرآ غنہ نہیں کرتے، اسی طرح خلف کے لیے نون ساکنہ تنوین کے بعد واو اور یا آنے کی صورت میں بھی ادغام تام کرتے ہیں، وہ غنہ نہیں کرتے. یہ بھی اسی طرح ہے، ادغام تام ہے اس کے اندر. دفقۃ واحدہ، اس میں بھی ادغام تام ہے. وحملت الارض، یہاں پر جو سکتہ ہے یہ لام تعریف ہے، اس کو ذلام کہتے ہیں. ذلام کے اندر خلف کے لیے تو وصلاً سکتہ ہے اور خلاد کے لیے وصلاً سکتہ بھی ہے اور عدم سکتہ بھی ہے. اسی طرح فدکتا دکۃ واحدہ فیومئذ وقعت الواقعہ، یہ جو ہے نا کیا نام ہے، یہاں پر بھی ادغام تام ہے نون ساکن کے بعد جو ہے نا کیا نام ہے نون تنوین کے بعد، نون تنوین کے بعد واو آیا ہے. اسی طرح جو ہے نا کیا نام ہے، یعنی جس طرح یہ نون ساکن یا تنوین کے بعد لام اور را آنے کی صورت میں تمام قرآ ادغام تام کرتے ہیں، غنہ نہیں کرتے ہیں. خلف جو ہے نا کیا نام ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد واو اور یا آنے کی صورت میں بھی ادغام تام کرتے ہیں، غنہ نہیں کرتے. يومئذ تعرضون لا يخفي منكم خافية. اچھا، یہ یومئذ واہیہ، اس میں بھی ادغام تام ہے خلف کے لیے. اور والملک علی ارجائها، یہ وقفاً جو ہے نا حمزہ میں تسہیل ہوگا، وقفاً حمزہ میں کیا ہوگا، تسہیل ہوگا. تو تسہیل کی صورت میں یہ جو ہے نا کہنے میں جا کے اوپر جو مد ہے اس میں دو وجوہ ہے. کتنی وجوہ ہیں؟ یعنی اس کے اندر مد کرنا بھی صحیح ہے اور اس میں قصر کرنا بھی صحیح ہے. مد سے مراد اس میں طول ہوگا اور قصر سے مراد اس میں ایک الف مد ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح لا تخفى لا يخفى، یعنی یہ غائب کے صیغے کے ساتھ پڑھتے ہیں مذکر کے، اور جو ہے کیا نام ہے آگے امالہ کرتے ہیں. یہ دونوں راویوں کے لیے، کس کے لیے ہے؟ دونوں راویوں کے لیے. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغني عني مالية هلك عني سلطانية. یہ اما من اوتیا نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں آیا ہے، اس کو مفصول کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مفصول. مفصول کے اندر خلاد کے لیے تو عدم سکتہ ہے، خلف کے لیے عدم سکتہ بھی ہے اور سکتہ بھی ہے. اس کے بعد فی الایام الخالیہ میں یہاں پر لام تعریف ہے، اس کو ذلام کہتے ہیں. خلف کے لیے وصلاً اس میں سکتہ ہے، خلاد کے لیے وصلاً سکتہ اور عدم سکتہ دونوں ہے.
اور ایک بات یاد رکھنا، اس کلمے پر جب بھی وقف کریں لازمی نہیں ہے کہ وقف میں آئے، اگر یہاں پر بھی وقف کریں یا کہیں پر بھی جو لام والے کلمے پر وقف کریں تو اس میں جو ہے نا کیا نام ہے خلف کے لیے دو وجوہ ہے، یعنی اس میں سکتہ اور نقل، سکتہ اور نقل. اور خلاد کے لیے اگر پیچھے سے لام تعریف کے اندر اور شیئن 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 میں سکتہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو ان کے لیے پھر یہی دو وجوہ ہے، یعنی نقل بھی ہے اور سکتہ بھی ہے. اور اگر خلاد کے لیے پیچھے سے لام تعریف اور شیئن 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 میں سکتہ نہیں کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو اس صورت میں ان کے لیے صرف نقل ہے، یہاں پر پھر وقفاً کیا ہوگا؟ نقل. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ اور لم اوتا ولم ادری، یہ جو ہے نا کیا نام ہے یہ بھی مفصول ہے. یہ تینوں کلمات کیا ہے؟ مفصول ہے، یعنی ساکن ایک کلمہ میں حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے. تو یہاں پر جو ہے نا کیا نام ہے خلاد کے لیے تو عدم سکتہ ہے، خلف کے لیے عدم سکتہ بھی ہے اور سکتہ بھی ہے. اسی طرح ما اغنے، یہ اغنے کے اندر جو امالہ ہے یہ دونوں راویوں کے لیے ہے. ما لیا حلق عنی سلطانیہ، یہاں پر وقفاً تو ہا ساکن ہے نا، وقفاً تو ہا ساکن ہے، لیکن یہاں پر جو اگر ملا کر پڑھیں گے تو ملا کر پڑھنے کی صورت میں ہا محذوفہ ہے. ہا کیا ہے؟ حذف ہے، ہا نہیں پڑھی جائے گی. انہوں نے پہلا کلمہ ملا کر پڑھا، اس میں آپ کو یہ بتلا دیا کہ ہاں ملا کر پڑھنے کی صورت میں مالیہ حالکہ نہیں پڑھی جائے گی. تو دوسرا کلمہ جو ہے سلطانیہ ادھر وقف کیا تو مطلب یہ آپ کو یہ بتلایا انہوں نے کہ وقف اگر کریں گے تو ہاں پڑھیں گے. دونوں کلمات کے اندر اگر ملا کر پڑھیں گے تو دونوں راویوں کے لیے یہاں پر ہا نہیں پڑھیں گے، اور اگر وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں ہا، یعنی وقفاً ہا کا اثبات ہے اور وصلاً ہا معذوفہ ہے. آپ سمجھ میں آ رہی ہے؟ خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. ولا طعام الا، یہاں پر جو سکتہ ہے یہ مفصول ہے، ساکن ایک کلمہ میں ہے اور حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے. تو یہاں پر خلاد کے لیے تو عدم سکتہ ہے، خلف کے لیے عدم سکتہ اور سکتہ دونوں ہے. اس کے بعد خاطئون، اس کے اندر جو ہے نا 3 وجوہ ہے، آپ کو میں نے پڑھایا تھا اس کے اندر کتنے وجوہ ہے؟ 3 وجوہ. ایک وجہ اس میں یہ ہے کہ حمزہ میں تسہیل ہوگی خاطئون. دوسری وجہ یہ ہے کہ حمزہ کو جو ہے نا کیا نام ہے یا کر کے حمزہ کو یا کریں گے، حمزہ کو کیا کریں گے؟ یا سے تبدیل کریں گے خاطئون. دوسری وجہ کیا ہے؟ حمزہ کو یا سے تبدیل کریں گے تو کیا ہوگا؟ خاطئون. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اس کو حذف کر دیں گے، حمزہ کو کیا کریں گے؟ حذف کر دیں گے، اور حمزہ کا پیش جو نا ماقبل طا کو دے دیں گے. حمزہ کا پیش کس کو دے دیں گے؟ طا کو. یعنی حمزہ کو حذف کر کے حمزہ کا پیش جو ہے نا ماقبل طا کو دے دیں گے. کس طرح پڑھیں گے؟ خاطون. کس طرح پڑھیں گے؟ خاطون. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو 3 وجوہ ہے. پہلی وجہ اس میں کیا ہے؟ حمزہ میں تسہیل. دوسری وجہ ہے کہ حمزہ کو یا سے تبدیل کرنا. تیسری وجہ ہے کہ حمزہ کو حذف کر کے حمزہ کا حرکت نقل کر کے ماقبل طا کو دے دیں گے. کس طرح پڑھیں گے؟ خاطون. إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين
ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. قلیلا ما تؤمنون، یہ تؤمنون جب وقف کریں گے تو حمزہ واو سے تبدیل ہوگی. حمزہ کس سے تبدیل ہوگی؟ واو سے. تؤمنون پڑھیں گے. صحیح ہے. اسی طرح بعض الاقاویل، یہ لام تعریف ہے، اس کو ذلام کہتے ہیں. ذلام کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے، وصلاً خلف کے لیے صرف سجدہ ہے اور خلات کے لیے سجدہ اور عاد میں سجدہ دونوں وجوہ ہے. وقفاً جو ہے نا کیا نام ہے، خلف کے لیے اس میں دو وجوہ ہے، سجدہ بھی ہے اور نقل بھی ہے. سجدہ بھی ہے اور نقل بھی ہے. اور خلاد کے لیے اگر پیچھے سے لام تعریف کے اندر شیئن 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 ان کلمات میں سجدہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو وقفاً ان کے لیے بھی دونوں وجوہ ہے، نقل حرکت بھی ہے اور سجدہ بھی ہے. اور اگر وہ پیچھے سے عدم سجدہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو پھر ان کے لیے صرف نقل ہوگا. کیا ہوگا؟ صرف نقل ہوگا. عدم سجدہ بھی نہیں ہوگا اور سجدہ بھی نہیں ہوگا. اسی طرح من احد، یہ مفصول ہے، نون ساکن ہے، ساکن کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے تو اس کو مفصول کہتے ہیں. مفصول میں خلاد کے لیے عدم سجدہ ہے، خلف کے لیے عدم سجدہ اور سجدہ دونوں وجوہ ہیں. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. صدق اللہ العظیم. قرات امام حمزہ دیکھو